نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی آج جو تفسیر میں کر رہا ہوں وہ سورۃ العصر کی ہے۔ اس تفسیر کا تعلق انسان کی زندگی سے بہت زیادہ ہے اور اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ مسلمان مومنین جو ہیں وہی واحد افراد ہیں اس کائنات کے کہ جو اللہ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور باقی جو کفار ہیں ان کا قصہ کچھ اور ہے۔ ٹھیک جی، اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا تو میں پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر و تشریح کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب کچھ وہ علماء بھی آئے ہوئے ہیں نا جو یونیورسٹی سے، کسی نے سائیکالوجی میں ماسٹر کیا ہے، کسی نے انجینئرنگ کیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، سب اٹھ کے دین کی فیلڈ میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی نہیں سمجھتا دین کو، اور دین کو یہ سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی آپ کو یہ تفسیر کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بہت ہوشیار رہے، بہت ہوشیار رہے، کیونکہ چیزوں کو بہت گڑبڑ کیا جا رہا ہے۔ ان میں ایک آیا ہوا ہے اور بہت ہی بڑے پیمانے پر اس نے بدعات اور قرآن کے ترجموں کو بڑی بہادری کے ساتھ وہ بدل رہا ہے۔ اس نے عصر کے بارے میں کہا ہے کہ عصر کا کیا معنی ہے؟ تمہیں پتہ ہے عصر کا کیا معنی ہے؟ عصر کا معنی یہاں پر جو وقت کا معنی ہے، یہ وقت اور زمانہ اور اس کا معنی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ معنی یہ ہے کہ وقت کا کچھ اور معنی ہے، انگریزی میں ٹائم کا کچھ اور معنی ہے، اور جو زمانہ ہے اس کا کوئی اور معنی ہے۔ اور پھر وہ ایک بات اور بھی کہتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، کائنات نہیں بنی تھی، اللہ نے نہیں بنائی تھی، تو وقت سے پہلے بھی ایک زمانہ تھا۔ زمانہ کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو وقت کے ساتھ منسلک ہو اور وقت کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جائے، یعنی اس کے امتداد، اس کے اندر پتہ لگے کہ زمانہ کتنا لمبا ہے، اور پھر وہ تقسیم ہوتا ہے زمانہ ماضی، حال، مستقبل کے حوالے سے۔ تو جب اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا تو زمانہ کس چیز کے لیے تھا؟ بہت غور سے سننے، اس نے پر بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے اس نے۔ تو زمانہ کس چیز کے لیے تھا؟ جب اس نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا رب کریم نے، تو زمانہ کس لیے تھا؟ بات یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ لوگ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ وقت، زمانہ، عصر، یہ سب ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریق پر جب آپ لوگ غلط بیانیاں کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک حقیقی بات پہنچائیں۔ جب لوگ اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن جو آدمی اس دھوکے کو واشگاف طور پر بیان کر رہا ہے، اس کے پیچھے سب پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ ملا ہے اور یہ ٹلا ہے اور یہ اس طرح اور یہ اس طرح۔ کوئی ملا شلا نہیں ہے، ملے سے بدتر یہ لوگ ہیں جن کو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں۔ یہ ملاؤں سے بدتر ہیں، کیونکہ ملا میں اس کو کہتا ہوں جو بے عمل ہوتا ہے، جس کے پاس عمل نہیں ہوتا۔ آپ کی سیاسی جماعتیں کتنی ہیں اور کتنے لوگ ہیں، آپ خود ان کے کردار سے واقف ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ۔ اب عصر کے کچھ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ عصر کے وقت ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو دہر بھی کہتے ہیں. دہر کہتے ہیں زمانے کو. اس کو دہر اس لیے کہا جاتا ہے، زمانہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر زمانے کی جو لمبائی ہوتی ہے نا، ایک بڑی، ہمارے لیے اب 1400 سال گزر گئے نبی علیہ السلام کے دور سے، لیکن جب سے کائنات بنی ہے اور آدم علیہ السلام سے اب تک جو زمانہ ہے نا، اس میں ہمارے پاس اسپیشلی آج کے جو ہم ہیں، ہمارے پاس اس میں بڑے وقت کی چیزیں موجود ہیں، باتیں موجود ہیں، قوموں پر کس طرح کے عذاب آئے، کس طرح قومیں صفاستی سے مٹ گئیں، یہ سب جو ہے تو اس چیز کے اندر موجود ہے. عجائب و غرائب ہے اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں جو ہے تو نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے. جس کو اللہ نے توفیق دی، جس پر اللہ نے کرم کیا، اس کو نصیحت حاصل ہو جاتی ہے. دوسرا جو اس کے اندر معنی ہے وہ ہے حدیث شریف کے واسطے سے، لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. زمانے کو گالیاں مت دو کیونکہ خود اللہ ہی زمانہ ہے. جو اللہ زمانہ ہے نا، تو اس کی مراد یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جب ٹائم نہیں تھا، اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تو اللہ اس وقت بھی زمانہ تھا. نہیں 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 نہیں. زمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنا دیا اور سورج کا اترنا اور ڈھلنا شروع ہو گیا، اور لوگ اس میں جب جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنا کر جو باقی امور جو ہے تو طے کرنے شروع کیے، تو اس وقت سے وہ ٹائم جو ہے تو شروع ہوا. تو وہ ٹائم کیا تھا؟ وہ اللہ کنٹرول کرتا تھا، وہ اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دہر کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں دہر ہوں، میں زمانہ ہوں، کیونکہ اللہ ہی ٹائم کو چڑھا رہے ہیں. سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ڈوبتا ہے، ابھرتا ہے، بارشیں، فضائیں، موسم، فصل، سب کچھ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور یہ اپنے اپنے وقت پر ان کا ایک وہ ہے. لہذا اللہ نے اس کو اپنے دہر کا کہا کہ جو زمانہ ہے وہ میں ہوں. دوسری بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کو بتایا یہ، کیونکہ زمانے کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے کہ ہم پر جو مصیبت آتی ہے، جو آپ نے قرآن میں ہی پڑھا ہوگا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم جو مر جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ہمیں زمانہ کرتا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ نہیں، میں ہوں جو اس زمانے کو کنٹرول کرتا ہے، میں وقت کو کنٹرول کرتا ہوں، وقت کو میں نے پیدا کیا ہے، میں نے چلایا ہے. تو وقت کچھ نہیں کرتا، بلکہ اس وقت کے اوپر میں نے جو تقدیر بنائی ہے اور جو میں نے اس کے اندر قضاء و قدر رکھی ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے میرے ہوتے ہیں، اور وقت جو ہے تو اس کو میں مقرر کرتا ہوں. اس وقت پر فلاں فیصلہ، فلاں تقدیر جاری ہوگی، فلاں شخص مرے گا، فلاں شخص پیدا ہوگا، فلاں کی نوکری لگے گی، فلاں کو جو ہے تو اتنا رزق نصیب میں ہوگا، فلاں کو اتنا ہوگا، فلاں اس دور میں بیمار ہوگا. یہ سب کا سب جو زمانے کے اندر ہو رہا ہے، یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں. اچھا، یہ دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی ہے جی وہ رب العصر، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور قسم میں زمانے کے رب کی. ٹھیک جی، زمانے کے رب کی قسم کھائی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر جو رب ہے نا وہ محذوف ہے، جو مضاف ہے وہ محذوف ہے. قسم اصل میں رب نے اپنی کھائی ہے، رب العصر، اور زمانے کے رب کی قسم. چوتھا معنی ہے عصر جو ہے نا وہ رات اور دن دونوں کو کہتے ہیں، کیونکہ رات اور دن یہ دونوں جو ہے نا یہ اس طرح کے خزانے ہیں جس میں انسانوں کے اعمال جمع ہوتے رہتے ہیں. انسان رات کو بھی عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دن کو بھی 5 وقت کی نمازیں ہیں، رزق حلال کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. پانچواں معنی ہے نماز عصر، صلاۃ الوسطی، وحافظوا علی الصلوات وصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اور حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور درمیانی نماز صلاۃ الوسطی، یہ عصر کی نماز کے بارے میں، اور اللہ کے حضور میں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. چھٹا معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عصر ہے نا، یہ قسم جو کھائی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی اللہ نے کھائی ہے. اس لیے کہ مراد اس سے ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ سب سے اشرف، برتر اور تکمیل نبوت کا زمانہ ہے، اور اس قرب قیامت کا وقت ہے. یہ اس کے بعد جو ہے تو کائنات ختم ہوگی، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ وہ سب سے اشرف وقت ہے کہ جب انسان کا چھٹی کا وقت قریب آتا ہے نا آفس میں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمام چیزوں کو سیٹلڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ تمام دن کے کام کو جو ہے نا اس کو اکٹھا کر کے اس کی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی ایک سمری بنا رہا ہوتا ہے. اس کی سمری بنا کر حساب کتاب کر کے سارا کچھ کہ آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہر چیز کا وہ ایک بیلنس بنا لیتا ہے، ایک ٹرائل بیلنس بنا لیتا ہے. اس کو جو ہے تو بند کر کے سیف میں بند کرتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے. بالکل یہ وہ وقت ہے جب انسان اس چیز کو سوچتا ہے کہ یہ تو بالکل آخری ٹائم ہے، ہمارے پاس اور وقت نہیں ہے. اور پھر ہر انسان جب اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی تو قیامت قائم ہو گئی نا جی، اس کا تو اثر آ گیا نا، وہ قیامت کا زمانہ تو اس کا آ گیا. نبی علیہ السلام سے کسی نے آگے پوچھا، علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ فرمایا تو نے کہ
جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، تیاری کرو، اس کا مطلب یہ ہو گیا جی کیا، یہ آپ کو میں نے اس کے اتنے معنی بتا دیا، وہ جو شخص تھا نا اب اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس کے بعد ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ وہ اس لیے انسان اس طریقے سے گھاٹے میں ہے جی، اور یہاں پر سارے انسان مراد ہیں، سب انسان مراد ہیں، ٹھیک، کافر مسلمان سب مراد ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کو علیحدہ کیا کہ وہ کس طریقے سے گھاٹے میں، پہلے یہ آپ سن لیں، انسان کے اوپر جو ہر لمحہ گزرتا ہے یا تو وہ نیکی کے اندر ہے یا وہ برائی کے اندر ہے۔ تو اگر کہ اس نے نیکی برائی کر لی، اگر کہ وہ برائی میں ہے تو وہ تو برباد ہو گیا، اس کو تو یہ لمحہ برباد ہو گیا۔ اب انسان اگر کسی دوستوں کی محفل میں بیٹھا اور وہاں پر کہہ کے اور گپے لگ رہی ہیں اور جکدیں ہو رہی ہیں، شراب چل رہی ہے، سگریٹ چل رہی ہے، ٹکے کھائے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا کوئی مجرا دیکھ رہا ہے، کوئی کس جگہ پر بیٹھا ہے، کوئی کس جگہ پر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، لوفری چل رہی ہے رات کے بڑے بڑے دیر دیر تک۔ اب یہ سارے کتنے لمحات کا مجموعہ ہے، یہ ایک لمحے کے اندر کتنا تباہی پھیل جاتی ہے، جو ایک لمحہ انسان کی زندگی میں گزرتا ہے اور وہ جو ہے تو بغیر عمل کے ہو، تو اب یہ تو تباہی پھیل گئی نا، وہ نقصان میں چلا گیا، بربادی میں چلا گیا، یہ اس کا نقصان ہے۔ دوسرا ہے ایک آدمی نے نیکی کی اور اس نے نیکی ایسی کی کہ وہ غیر افضل تھی، بس ایک عام کام کر گیا، غیر افضل تھی، مثلا نماز قضا کر لی، لیکن نفلی طور پر کہیں پر جو ہے نا وہ کیا وضو کیا تھا تو کھڑا ہو کر کیا کر لیا، اس نے ہاتھ منہ دھویا تھا، نہا لیا تھا، اس کا وضو تو ہوا ہوا، 2 رکعت نفل پڑھ لی اس نے۔ اب یہ غیر افضل ہے، افضل جو ہے وہ فرض نماز ہے، اور اس کا کوئی دوست آ گیا، اس نے کہا نماز میں وہاں پڑھ لوں گا، اٹھ کے چلے گیا اور نماز قضا ہو گئی۔ اب غیر افضل کیا تھا؟ وہ 2 رکعت نفل جو اس نے پڑھے، اور افضل کیا تھا؟ یہ نماز تھی۔ تو اس آدمی نے 2 رکعت نفل تو پڑھ لیے غیر افضل، لیکن افضل کو چھوڑ دیا، یہ بھی گھاٹے میں، یہ بھی گھاٹے میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو دنیا سے موڑ لے، دنیا سے پھیر لے اور اللہ کی طرف رخ کر لے، اللہ کی طرف رخ۔ اصحاب صفہ زندگی دیکھی نا اصحاب صفہ کی، آپ نے سنی ہوگی، میں کسی دن اس پر ویڈیو بنا کر ان کا کردار آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کردار کیا ہے، اور بڑی شاندار چیز ہوگی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا اس سے۔ اب اصحاب صفہ کی جو زندگی تھی نا وہ کیا تھی؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، صرف ذکر و فکر، علم حاصل کرنا، نہ روٹی کمانا، نہ کاروبار کرنا، نہ تجارت کرنا، نہ شادی کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ جو صوفیاء ہوتی ہیں یہ تو اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتی ہیں یہ اپنا انہوں نے تو رہبانیت اختیار کی ہے، تو یہ اصحاب صفہ نے رہبانیت اختیار کی تھی۔ رہبانیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ لے رہے ہیں، وہ رہبانیت پر بھی میں کسی دن بناؤں گا، اور پھر رہبانیت میں کلیئر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ لوگوں نے بڑی ہی غلط بیانی سے کام لیا ہوا ہے اس میں، اور پھر اس میں احادیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے خلوت نشینی اور گوشہ نشینی کا فرمایا اپنا دین بچانے کے لیے۔ اچھا، اب جب آپ جو ہے نا تو کیا کرتے ہیں، جب اس طریقے سے آپ وقت کا ضیاع کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ آپ جا کر جو ہے نا دنیا کی ان مسائل میں، حب دنیا میں پڑ جاتے ہیں، رزق کمانا، اور اس میں پھر دولت کی حوث سے، وہ کیا کہتے ہیں 100 کا پھیر پڑ جاتا ہے 99 کے چکر میں، اور 100 بنانا اور کروڑ بنانا، اس میں آپ پڑ جاتے ہیں، وہ آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سب سے بہتر چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کسی پیر طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرے، پیر طریقت کو ڈھونڈے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے پاس اپنا وقت گزارنا شروع کرے۔ کیوں؟ یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو بات آئی ہے نا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا اور توحید پر عمل کرنا اور ادائے فرائض میں جو تکلیفات آتی ہیں اور اللہ کی حدود قائم رکھنے میں جو مسائل پیش ہوتے ہیں، ان سب کے اندر جو ہے تو اپنے آپ کو کیا کریں، اپنے آپ کو بند کر لیں اس پیر کے پاس بیٹھ کے، کیونکہ وہاں پر ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر ذکر کی محفل ہوتی ہے، اور وہ جو محفل ہوتی ہے نا، جو صلحاء کی اور صوفیاء کی محفل ہے، اس کے اندر گناہگار سے گناہگار بھی بخشا جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں سنا چکا ہوں، آپ انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھیں، آپ کو اس میں مل جائے گا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسی کوئی محفل پیدا کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس جگہ پر آپ کی زندگی
آپ کا عمل اور آپ کا وقت محفوظ ہو گیا. کیونکہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھنا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است صد سال طاقت بیریا. آپ ایک تھوڑا سا وقت کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جائیں، یہ سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے. تو ہم نے جو وہ بات کی للذین آمنوا میں جو وہ بات کی گئی ہے، کیونکہ حق بات کی نصیحت اور صبر کی نصیحت اور جو ہے تو دین پر چلنے میں جو تکلیفات آتی ہیں اس کو برداشت کرنا، لالچ سے دور رہنا. یعنی آپ کو میں نے وہ جو ایک آیت پڑھتا ہوں میں عموماً، ارایت من اتخذ الہ ہواہ، اے میرے حبیب آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. آپ کی ہر خواہش ایک معبود ہے، آپ کی ہر خواہش ایک معبود ہے. تو جب آپ اس معبودوں کے چکر میں پڑ جائیں گے پھر آپ برباد ہو جائیں گے. اور جب آپ اقامت حدود اللہ کے اندر لگائیں گے اپنا وقت، حرام سے بچیں گے، حلال کو اختیار کریں گے، مشتبہات کو بھی چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو جو وقت ہے نا وہ نقصان سے بچ جائے گا. اس طرح انسان جوانی عیاشیوں میں گزار دیتا ہے، ادھر ادھر گزار، جب بڑھاپا آتا ہے تو عبادت کی طرف چل پڑتا ہے. اب جن لوگوں میں جوانی میں عبادت کی ہے اور ان کا بڑھاپا آ گیا ہے تو اور وہ عبادت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو جوانی کے تمام امور میں ان کو فائدہ عطا فرمائیں گے، ان کو وہی ثواب ان کو عطا ہوگا. اور جن لوگوں نے جوانی میں نہیں پڑھا، جن لوگوں نے جوانی میں عبادت نہیں کی، ظاہر ہے کہ وہ گئے. اب بڑھاپے میں وہ اتنی عبادت نہیں کر پائیں گے، کمزور ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ یہ سورۃ العصر تھی، اور یہ عصر جو ہے نا، ہر انسان کا عصر کا وقت ہوتا ہے، اس کی عمر کا عصر کا وقت ہوتا ہے. اپنے عصر کے وقت میں کم از کم اپنے عصر کے وقت کو پکڑ لیں. کیوں؟ کہ جس نے عصر کے وقت میں اپنے عصر کے وقت کو پکڑ لیا، یہ بھی غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور ہر شخص پر اپنی مہربانی نچھاور کرتی ہے. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو یہ دین کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے لیے راہ نجات کا باعث بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.